فرماندے اللہ دی قسم جدوں میں سارے دا سامان چکیا تے آخری منزل تک چک کے لے گیا ساروں تے سامان میرے تے آئی لیکن میں لگدا ہی انجائی میں چکے ہوئی کوئی نہیں آپ فرماندے اس دن اگر نبی علیہ السلام ایک دو صحابی دا پیار ویکھو ایک دو تین چار پانچ چھ سات اگر 7 اونٹاں دے برا بوجھ 7 اونٹاں دا بوجھ اگر میں تو رکھ دیتا جاندہ تے میں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا میں انج لگتا ہی جو میرے سر تے شاہی کوئی نہیں سارے نو چکیا نہیں سی جاندہ میں سارے دا سامان چک لیا اس دن تو بعد میں نو سفینہ کیا گیا کشتی کیا گیا پھر ساری زندگی میں اپنا نام نہیں لیا میں یہی کیا میں حضور دا سفینہ میں رسول اللہ دا سفینہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی معارف انشاءاللہ میرے بعد خطابات مفصل جاری رہن گیا اور خطیب پاکستان محترم قاری بلال معاذ صاحب تشریف فرمان ہے کیونکہ انہوں دا پہلا خطاب سی اور لیٹ تشریف لے آئے تو انہوں دا خطاب ان میرے بعد ہوئے گا اور اس تو بعد مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب دا خطاب ہوئے میرا ٹائم سی 9:50 شروع کرن دا 11:10 تک 11 بجے 11:10 ختم کرن شروع چونکہ ٹائم تے تسی نہیں کرا سکے ختم میں انشاءاللہ ٹائم تے کرا چلو 2 گھراں چوں ایک گھر تے ٹائم دا پابند رہے نا جڑی آیت مبارکہ پڑھی ایدچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور تھوڑا اختیار حیثیت بیان فرمائی ہر بندے نو اپنی حیثیت دا علم ہونا چاہیے اس آیت ساڑی حیثیت بیان ہوئی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور شان بیان ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر دی شان اور مقام یہ ہے کہ جدوں میرا حکم یا میرے رسول دا حکم آ جائے اس تو بعد صدیق تو لے کے تھے آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک آن والے ہر مومن لئی ضروری ہے کہ اس دی اپنی مرضی دا اختیار باقی نہیں رہتا اسی مرضی تاں کریے جی مرضی دا اختیار ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جدوں اللہ اور وہ رسول دا حکم آ جائے تو تہانوں اپنی مرضی دا اختیار بولو نہیں رہے ساڑھا اختیار ہی نہیں کہ اپنی مرضی کر سکے اس نو ہی اطاعت کیا جانا اس نو ہی اتباع کیا جانا اور اسی رنگ جب تک اسی رنگے نہیں جاؤ اس وقت تک نجات ناممکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی انج اتباع اور پیروی ہوئے کہ زمانہ تو آنو ویکھے نا اتباع دے رنگچ اور اطاعت دے رنگچ تے دنیا بول اٹھے کہ لگتا ہے اے بندہ دیوانہ ہو گیا سمجھ آندی بھئی کہ انہوں اللہ او دے رسول دے جا رہے ہو ہاں روٹی تسلی نہ رکھا کے ہو لیکن تشریف لے آیا جے 11:10 توجہ ہے تو اڈی گل سمجھ آندی بھئی
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آپ دے حکم جب تک یہ درجہ مومن نہیں دیں گے اور نہیں سمجھیں گے اس وقت تک کامیابی دنیا اور آخرت ناکام مشکل ہے۔ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت فرمائے، انہوں دی ایک مشہور تقریر و خطاب ہوندہ ہی فرماتے ہوندہ ہے جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دی گل منی دی، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے ہن تو سمجھ آندی بھی یہ قاری صاحب دی زندگی تو سن سمجھ نہیں آئی، ہن تو سمجھ آ رہی ہے کتنا بڑا خطیب آئی۔ فرماتے ہیں کہ جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دی گل منی، پورا مسلک اہل حدیث دے نچوڑ دے مغز ایک جملہ ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دی گل منی، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے آنکھیں لگیندہ ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے پچھے چلیندہ ہے۔ پھر حضرت قاری صاحب نے اور پیارے سانا فرمایا سونے دی ذات بھی لا رہے بے، سونے دی بات بھی لا رہے بے، آپ دی صورت بھی القرآن ہے، سیرت بھی القرآن، صورت بھی الکتاب ہے، سیرت بھی الکتاب ہے، آپ دی صورت لا رہے سیرت لا رہے، آپ دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں اور آپ دی بات جئی کسے دی بات نہیں۔ پھر میں محبت نال آنا تے فرمانا جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے او دے آنکھیں لگیندہ ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے او دے پچھے چلیندہ ہے۔ تو میری چند گزارشات دا موضوع عنوان بس یہی رہے گا کہ جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے او دے آنکھیں لگیندہ ہے، اس دی گل منیندی ہے، مسلک تے منہج اسے دے نام تے چلیندہ ہے، کسی اور دے نام تے نسبت نہیں چل سکتی کہ جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے او دے آنکھیں لگیندہ ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے او دے مگر لگیندہ ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے او دے پچھے پچھے چلیندہ ہے، اس نو ہی اتباع آندن اور اس نو ہی اطاعت آندن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انج محبت دیوانے سن کہ کافر ویک کے آندے سن انومنو کما آمن صفحہ، اسی انج ایمان لے آویے جمعے صحابہ لے آئین اور نالان دے اے بے وقوف ہو گئے نعوذ باللہ، جدوں اتباع ویندے آئے تو کی آندے بے دیوانے ہو گئے نعوذ باللہ، اے بے وقوف ہو گئے۔ ادھا مطلب اتباع دا حق تاں ادا ہوندہ ہے کہ ویک کے لوگ تو ان کی آکھن بے وقوف ہو گئے، انج کوئی نرمی ہے ہی نہیں، انج سختی ہے، شدت ہے، سنت ایڈے ڈٹن ایڈے قائم ہوئے، اس نو ہی مسلک اہل حدیث کیا جانا۔ نصیحت کریں گا نصیحت سمجھ لو یا وصیت سمجھ لو، زندگی بھر سنت دے بارے کدے کمزوری نہیں بکھاڑی، سنت قائم رہنا، سنت ہی دین ہے، سنت ہی شریعت، سنت ضروری ہے لازم ہے، توجہ ہے تھوڑی، سنت ضروری ہے، سنت لازم ہے، سنت دا ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سنت دے تارک ہوتے اللہ بھی لعنت کرتا ہے تو میں محمد مصطفیٰ بھی لعنت کرنا، لہذا سنت نو نہیں چھوڑنا۔ تو سا سنت نو چھڑے ہویا کہ مندے ہو، سنت نو مندے ہو نا، ماشاءاللہ سارے مندے ہو۔ جدوں بچہ پیدا ہوتا ہے نا 7واں دن ہوتا ہے تے ہر بندہ آندا ہے بس آج بچے دی عقیقہ کرنا ہے تے نال اور کی کرنا ہے، کی عقیقہ کرنا ہے تے اور کی کرنا ہے، دسو نہیں تو صحیح دسو میں سمجھاؤ، آج 7واں دن ہے بچے دا عقیقہ کرنا ہے تے اور کی کرنا ہے، کی توجہ کی کرنا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھوڑی گل کی آدھے میری تو سمجھ آ رہی
بس 7واں دن نے بچہ ساڑھے گھر پیدا ہوا ہے، آج اس دا عقیقہ ہے تے نال اسا کی کرنا ہے؟ ختنہ۔ تے ختنے نو ساڑی زبان وچ کی آندے ہو؟ سنتا۔ یہ دا مطلب ہے سنتا کوئی شاید ہے جیڑا بندہ تو نہ آکھے نا بس سنتا دی خیر ہے، سنت دی کیڑی حیثیت ہے انہوں چیک کرواؤ۔ سنت کچھ سنتا ہے ہو جو ہوندیاں جنہوں چھڑیاں بولو گزارا نہیں ہونا۔ تسی سارے ماشاءاللہ سنتا لے بیٹھے مختون بیٹھے ہو نا سارے، دا مطلب ہے کچھ سنتا ہے ہو جیاں ہوندیاں جس تو بغیر گزارا۔ سمجھ آگئی نہیں؟ ہون سارن سمجھ آئی ہو سی۔ سنتا کچھ ہو جیاں ہوندیاں جنہ تو بغیر گزارا۔ سنت ہوندی، ہر سنت نو ایویں سمجھو کہ اس تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی سنت دے عمل دی وجہ تو اللہ تو انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے، کیونکہ ایک سنت تے بھی عمل ہو سکتا ہے جنت داخلے دا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ بڑے بڑے محدث نے اور بڑے امام نے، فوت ہوئے نا، تو جدو فوت ہوئے تے آخری زبان دے ہوتے حدیث دی تلاوت آئی، تے حدیث جڑی پڑھ رہے سن او دی سند اپنا نام سی ہونا دا، یعنی سند بھی وہ خود راوی سن۔ تے حدیث کیڑی آئی؟ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنہیں دنیا تو جاندے واری آخری کلمہ آخری کلام لا الہ الا اللہ زبان تو جاری ہو جائے گا، وہ جنت داخل ہو گیا۔ یہی حدیث دے خود راوی بھی ہے، اسی حدیث نو پڑھ رہے ہیں تو روح نکل گئی۔ اتنے بڑے امام تو جدو فوت ہوئے نا تو شاگرداں نے خواب وچ ویکھیا کہ چوتھے آسمان تے خواب وچ چوتھے آسمان تے فرشتیاں نو جماعت کرا رہے۔ شاگرد پوچھدا ہے استاد جی تھانوں اللہ نے بڑا رتبہ دیتا ہے، بڑا شان بخشیا ہے، چوتھا آسمان ہے تے مگر تواڈے فرشتے تے تسی نماز وچ امامت کرا رہے ہو، اے رتبہ اے شان تہانوں کس عمل دی وجہ تو نصیب ہوئی؟ اس طرح دی حدیث ہے نا کہ حضور نے فرمایا سی بلال نو کہ تیرے جنت دی قدمہ دی آہٹ خواب وچ میں جنت وچ سنی ہے، خواب وچ، معراج دی رات نہیں، خواب وچ، خواب وچ میں تیرے قدمہ دی آواز جنت وچ سنی ہے کہ میں جنت وچ خواب وچ سیر کر رہا تے میرے اگے آواز آ رہی تے میں پوچھیا ہے کدی چلن دی آواز ہے؟ فرمایا یہ تہاڈا بلال ہے، اس دی آواز ہے۔ فرمایا کیڑا عمل کرنا ہے؟ یا رسول اللہ وضو کرا تے 2 نفل پڑھنا، ہور تے عمل کوئی میرے ذہن وچ نہیں۔ یعنی اے عمل ہے جس دی وجہ تو کتھے گئے جنت دے وچ آواز چلن دی آ رہی، عمل ایک پیش کیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ میں نو نا خواب بہت گھٹ آندے سن، بلکہ این سمجھو کہ آندے ہی نہیں سی۔ میں دعا کی تھی روز نہ فجر تو بعد حضور فرما دے سن میرے صحابہ کسی نے خواب آیا ہوئے تو میں دسے میں وہ دی تعبیر کرا، حضور تعبیر کر دے سن۔ تو جے نہ کسی اور نو خواب نہ آیا ہوندہ تو نبی پاک نو اپنا کوئی خواب آیا ہوندہ وہ بیان کر دے، پھر وہ دی تعبیر کر دے، یہ فجر تو بعد معمول سی حضور دا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتا میں روز سوچدا سا کہ میں نے کدے خواب نہیں آیا، کدے خواب آوے نا تو میں بھی حضور کو تعبیر پوچھا، دعا کی تھی بھئی اللہ میں نے بھی کوئی خواب وکھا جدی میں تعبیر پوچھا حضور کو۔ فرماتے دعا قبول ہو گئی۔ میں سو رہا سا، میں خواب ویکھیا کہ فرشتہ میں نے پھڑے ہوئے ہے تے رسیاں جکڑے ہوئے ہے تے میں نے پھاڑ کے لے کے جا رہے ہیں اگل جہنم آل۔ فرماتے میری اگ کھل گئی ہے، یہ جہنم تو پیچھے ہی سا تے اگ کھل گئی، بیدار ہو گیا، خواب ختم ہو گیا۔ تو ڈر گیا تے سوچن لگ پہ بھئی اللہ خواب منگی ہے ہی کوئی خواب ویکھا، یہ تے خواب بڑی پریشان کونے اینج دی خواب تا نہیں تے ان سویرے حضور نو دسن لگے بھئی شرم پہ آندہ ہے بھئی اتنا پیارا عبداللہ بن عمر تے خواب جکڑے پھر دے تے جا کے در ہے جہنم دی طرف۔ فرماتے میں ڈر گیا
تو میں خواب کی تعبیر کوئی نہ پوچھی تو سیدھا گیا اپنی ہمشیرہ دے گھر. حضور دی بیوی آئی تو عبداللہ بن عمر حضور دے سالے آئے. جان دے ہو رشتہ جان دے ہو نا. عمر فاروق حضور دے سسر آئے. عبداللہ بن عمر حضور دے کی لگے بولو سالے لگے نا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے پوچھن دے میں اپنی بہن حفصہ کو گیا کہ میں نے خواب آیا ہے تو میں نے پوچھ دے آن پریشانی شرم پہ اندر تسی یہ دی تعبیر پوچھو. سیدہ حفصہ نے حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ خواب یہ دی تعبیر کرو. حضور نے فرمایا خواب کنوں آیا؟ یا رسول اللہ بس تسی تعبیر کرو. فرمایا آیا کس نو؟ یا رسول اللہ تسی تعبیر فرماؤ میں سمجھو کہ میرا انج دسیا خواب ہے تو تسی تعبیر کرو. فرمایا حفصہ تیرا خواب نہیں، خواب کسی اور دا ہے، دس یہ کنوں آئے؟ فرمایا وہ جی میرے بھائی عبداللہ بن عمر نو آئے. فرمایا بلاؤ عبداللہ بن عمر نو کہو کہ پریشان نہ ہو، خواب بڑا چنگا ہے، تہجد نہ چھڑی. جو تہجد پڑھتا رہے نا تو عبداللہ بن عمر جی نیک بندہ ہی کوئی نہیں جو تہجد پڑھتا رہے. عبداللہ بن عمر فرما دیں جدوں دی میں حدیث سنی تھی خواب دی تعبیر سنی ہے نا میں کدے سفر بھی تہجد نہیں چھڑے. یعنی خواب ایک عمل حضور دس گئے. امام ابو زرع کو پوچھ دے شگرد کہ تسی چوتھے آسمان تے فرشتے جماعت کرا رہے ہو عمل کیڑا کیتا ہے توسا جس وجہ تو اینا تو رتبہ ملے ہے. سیدنا امام ابو زرع فرما دینا اپنے شگرد نو خواب ہے کہ اور عمل تے میرے دینے چ نہیں جس وجہ تو اینا رتبہ ملے ہے. ایک عمل ہے. فرمایا وہ کیڑا؟ فرما زندگی چ میں کوئی نماز رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی. میں زندگی چ کوئی نماز بولو کر لو تو تاں بھی ٹھیک ہے تے نہ کرو تاں بھی ٹھیک ہے. کی فرمایا ہے میں کوئی نماز بولو بولو رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی. اسا کوئی نماز رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی. اگلی گال سن لو راضی ہو یا ناراض ہو اسا کوئی نماز رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھنی. بولو بولو انشاءاللہ. لوگ آدھن بھائی جڑی سنت ہے نا اس تو بغیر نماز ہو تسی فتوہ ہے تو اڈا لدیسہ دا اس تو بغیر نماز نہیں ہوندی یا تے فتوہ دیو رفع الیدین تو بغیر نہیں ہوندی تو ایڈی شدت کیوں کر دیو؟ بس ساڑی شدت یہی ہے کہ پیغمبر دی سنت ہے تو کوئی سنتا ہے او جی ہوندیاں جیڑیاں سمجھ آندی پئی نے کوئی سنتا ہے او جی ہوندیاں جیڑی ضروری ہونیاں. جے تساں کوئی سنت چھڑی ہوئی ہے جے تسی بھی مختون ہو تو پھر تو انتے کو نہیں کوئی رولا پڑنا چاہیے. سنتا کچھ یہ ہو جائیاں جیڑیاں بولو بولو ہاں ضروری ہوندی ہے. لہذا یہ انج سمجھ نہیں آئی ان نکاح من سنتی نکاح میری حضور فرماتے نکاح میری سنت. تو کسے بندے نہ آکھو نہ ہے بزرگ نو بات ہے ان حج دیاں درخواست ہو رہی ہیں تے تسی بھی حج تے جاؤ تو کہن گے حج تک میں نہیں حج کرنا حج تک بچے میرے گبرو ہو گئے جوان ہو گئے انہوں دا فرض ادا کرنا. میں پوچھنا با فرض کنوں کہہ رہے ہو جنے نکاح نو؟ میں حضور تے فرما دین سنت ہے. حضور تے فرما دین یہ دا مطلب ہے کوئی سنتا ہے وہ جی ہوندیاں جڑیاں تسی آپ جٹ فرض آندے ہو بھائی فرض ہے ضروری ہے لازم ہے. نکاح علی سنت ایڈی سنت ہو کے فرض ہو گئی ہے تو پھر سنتا بھی فرض ہوندیاں درجہ ہوندہ ہے انہاں دی حیثیت. سنت دے بارے دل وچ کمزوری نہ آئے. سنت سنت حضور دی کی خیال ہے؟ آدھن با امت نو ایک ہونا چاہیے لہذا رفع الیدین چھوڑ دیو. میں کہا اچھا رفع الیدین واسطے امت لڑی پھر دی رفع الیدین چھوڑ دئیے تو پھر امت ایک ہو جیسی گارنٹی دے دو لکھ دیو. رفع الیدین نہ کرو نہ تو پوری امت کی لڑائی مک جاسی. تو یہ نہیں مکنی تو پھر رفع الیدین بیچاری ایک کو سنت مظلوم کیوں ہے؟ آدھن جی اس تو بغیر نماز
جدوں ہو جاندی ہے تو پھر تسی کیوں ایڈا رولا پاندے ہو؟ میں کہ ہو جاندی ہے جانے جی، میں کہ پھر چھاڑ دیو، چھاڑ دینا پھر چلو آؤ اتفاق کریے برف یدین تو بغیر نماز چونکہ ہو ویندی ہے لہذا چھاڑ دے. سمجھ آندی پئی؟ برف الیدین تو بغیر نماز چونکہ ہو جاندی ہے لہذا بریلوی دیوبندی الحدیثاں دا اتفاق ہو گیا ہے کہ اج تو بعد رفع یدین نہیں کرنا کیونکہ رفع یدین تو بغیر نماز ہو جائے. شروع کرو پھر نماز رفع یدین تو بغیر شروع کرنی ہے. اتفاق ہو گیا تریاں گھراں دا رفع یدین تو بغیر نماز ہو جاندی ہے لہذا رفع یدین نہیں کرنا. پڑھو نماز شروع کرو. رفع یدین تو بغیر شروع کرو. شروع نہیں ہوندی وہ تو کرنا نہیں چونکہ ہو جاندی ہے. کملے ہو تسی آدھو رفع یدین تو بغیر نماز ہو جاندی ہے، میں آنا رفع یدین تو بغیر نماز شروع بھی نہیں ہوتی. نماز دا اول واہ محبوب واہ میرے اللہ جس مسئلے تے رولا پہن آئی تو نماز شروع ہی رفع یدین نال کرائی تاکہ رولا ہی نماز شروع کے دن ہوندی ہے. بولو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. میں آنا نبی علیہ السلام نے رفع الیدین دے نال نماز پڑھی ایک بندہ تو ہو جاندی ہے اس تو بغیر. میں کہ ہو جاندی جڑی ہے تو انہوں اختیار کس دیتا ہے کہن دا؟ پہلے میں سند بکھاؤ نا اتھارٹی بکھاؤ جدے بھی لکھے ہوئے کہ میں نہ اتھارٹی ہے میں عالمہ میں نہ اتھارٹی ہے کہ میں کسی سنت نوں معمولی کہہ دے ماں کسی سنت نوں چھڑوا دے ماں کسی سنت نوں کروا دے ماں. ایک انہوں اتھارٹی ہے تو اس بندے دا نام پیش کرو تے جے نہ ہوئے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. اللہ فرما دن کسے مومن مرد عورت نو اختیار ہی نہیں جدوں اللہ اور رسول دا حکم عمل آ جائے اللہ اور رسول دا حکم آ جائے نبی علیہ السلام دا فرمان آ جائے آپ دی حدیث آ جائے آپ دا عمل آ جائے پھر اپنی مرضی کرن دا اختیار. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور انشاءاللہ پورے ملک اندر پیغمبر دی سنت آیات دی انشاءاللہ طریق بنا دینی. کہو انشاءاللہ تاریخ احیاء سنت انشاءاللہ پورے ملک اندر برپا کر دینی. ہر چوکو چرائے اندر ہر جلسے اندر ہر پروگرام اندر ہر تقریر اندر پیغمبر دی سنت بغیر تسی تے آندے ہو. اگر میرے کو پوچھ لو نا بندہ جی رفع یدین بغیر نماز ہو جاندی ہے میں کہ تقریر بھی نہیں ہوندی تو آنا نماز ہو جاندی میری تقریر بھی پوری نہیں ہوندی. اساں تاریخ چلائی ہوئی ہے انشاءاللہ ساڑی تقریر بھی نہیں ہوندی جب تک رفع یدین دا ذکر نہ کری. اور دس لو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. جس دور اندر جینا مشکل ہوئے اس دور اندر ہی جینا تے اتھے ہی فرض ہے. جس دور اندر جس سنت دی تاکیر ہوئی ہے اس سنت آیا واسطے اس سنت دے خدمت واسطے اس سنت دی اشاعت واسطے اس سنت دے پھیلاؤ واسطے میدان اندر نکلنا فرض ضروری. اللہ دے موجاندہ پڑھیے امام مالک رحمہ اللہ. ہم ایک جوڑا جا رہے ایک عورت تھے ایک مرد میاں بیوی جا رہے تھے بادشاہ دی عورت نظر پہ گئی تھی عورت شکل و خوبصورت آئی بادشاہ دا دل کر پیا اس نے انہوں کیا ایس عورت نال میں شادی کرنا چاہنا. بادشاہ کیا گیا بادشاہ جی یہ تو جیڑی تسی شادی کرنا چاہتے ہو یہ نال میاں دا جا رہا ہے شوہر جا رہا ہے تے منکوح ہے شادی شدہ ہے. انہیں کہ انہوں کو طلاق دے. بندہ کہنے لگا طلاق میں نہیں دیندہ. بادشاہ نے کیا جے طلاق نہ دے وے جبری طلاق لے لو جبری لو تے عدت گزارو تے میں اتنا نکاح کرنا. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہ بن جائے تھوڑی حکومت ہے تے کہ لوگ ترنے چ نہ آ جان نکلنا پون تے تسی مہربانی کر کے پہلے علماء کو لو پوچھ لو. علماء نہ رابطہ کیتا ایک عالم آکھیا ہو تے نہیں سکتا نکاح لیکن ہو جاسی ہو نہیں سکتا لیکن ہو جاسی
تے جے ہو جاوے تے میں کتاب کڈھاں تے حل لمی پاواں تے تسی میں نے کی دے سو انہاں کے بطن چیف جسٹس بن سائی یہ آج دے چیف جسٹس یہ پرانا دا رولا چیف جسٹس پرانے انج لب دے ہوندے ہے ہون تسی لب دے بدے ہو بگو چنگا لب ہے یہ پرانے انج لب دے ہے انہاں کیا فتوہ دے سے ہو سکے فتوہ اس راتی فتوہ دیتا بات جبری طلاق ہو جاندی ہے تو نکاح بھی ہو جاندہ ہے دینی نہیں چاہی دی لیکن جیڑا لے لوے دے لوے ہو جاندی ہے تو نکاح بھی ہو جاندہ ہے وہ چیف جسٹس بن گئے مولوی نار رل گئے پوری دنیا جھکلہ امام مالک کھلو گئے ہوا دا رخ وے کے جدھر ہوا جا رہے ہوئی ادھر جا کے مسئلہ بیان کرنا تے کمال نہیں کمال تے ہوئے کہ ہوا دے رخ دے مخالف چل کے بیان کرے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ سیدنا امام مالک پورا ملک ایک پاس ہے قاضی القضاء دے عہدے دے چلے گئے جناب قاضی صاحب جنہاں دا نا تو میں تقریر تو بعد دا سکنا قاضی بن گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے فرمایا نہیں نہ جبری طلاق ہے نہ اس عورت نہ نکاح ہے نہ جبری طلاق ہوندی ہے نہ نکاح ہوندہ ہے جے من منوانا ہے تے کی لے آؤ من منوانا ہے امام مالک رحمت اللہ جیلے پا دیتا گیا کوڑے مارے گئے اور داڑھی شہید کر کے مجبور کیتا گیا کہ فتوہ جاری کرن جبری طلاق ہو جاندی ہے لکھا ہے محدثین نے امام مالک کی سیرت کے اندر کہ اگر امام مالک کھڑے نہ ہوتے تو آج رب کی زمین پر کسی کی عزت اور غیرت محفوظ نہ رہتی جس جاگیردار کا جس سرمایہ دار کا جس صاحب اقتدار کا جس عورت پہ جی چاہتا اس سے جبری طلاق لے کے اسے نکاح کر لیتا یہ سارے دعا دو اور مغفرت کی دعا کرو امام مالک کے لیے جس نے پوری دنیا کا رخ ایسا بدلا قیامت آ سکتی ہے امام مالک تیری پوری امت احسان مند ہے کہ ہماری عزت محفوظ کی ہے تیرے کردار نے ہماری غیرت محفوظ کی ہے تیرے کردار نے غریبوں کی بچیوں کی عزت محفوظ رکھی ہیں آج تک یہ قانون بن گیا کہ جبری طلاق اور نکاح نہیں ہے یہ تیری قربانی ہے یہ تیرے کوڑے کھانے ہیں یہ تیرے داڑھی شہید کروانا ہے تیرا جیل میں رہنا ہے ساری زندگی بھی امت تیرا حق ادا کرے تیرے احسان کا تو حق ادا نہیں کر سکتے سارے مٹ گئے بادشاہ نکاح کروانے والے نکاح کرنے والے مٹ گئے قاضی القضات بننے والے امام مالک آج 100 سال بعد بھی تیرا نام آج کریا کریا بستی بستی مسجدوں میں زندہ ہے تبندہ ہے تو نے ایک سنت کے لیے ایک حدیث کے لیے قربانی دی ہے تیرا دنیا سے چلا جانا آج تک تیری شان سلامت ہے جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی اس جان کی کوئی بات نہیں سن لو ہم رفع الیدین کو تاریخ بنا کے چھوڑیں گے رفع الیدین پر مر مٹیں گے لیکن سنت کو تحقیر کی نظروں سے نہیں دیکھنے دیں گے یہ سنت آج بھی قائم ہے اہل حدیث کے عمل کے ذریعے قائم ہے اور انشاءاللہ جب تک اہل حدیث ایک بچہ بھی زندہ ہے رفع الیدین کی سنت دمکتی اور چمکتی رہے گی اس سنت پر ہم نے مساجد کھڑی کیے اس سنت پر ہم نے مدارس کھڑے کیے اس سنت پر میرے جماعت کے اکابرین و اسلاف نے درجنوں کتابیں لکھی ہے اس سنت پر ہم نے مارے کھائیے اس سنت پر ہمارے علماء کو اور عوام کو شہید کیا گیا ہے اس سنت کی وجہ سے ہمیں مسجدوں سے نکالا گیا ہے اس سنت کی وجہ سے ہمیں وہابی کہا گیا ہے اس سنت کی وجہ سے مسجدوں سے نکال کے مسجدوں کو دھویا گیا ہے اس سنت کی وجہ سے ہمارے اکابرین کے ہاتھوں پر سوٹیاں مار کے انہیں شل کیا گیا ہے سن لو زمانہ سن لے جب تک اہل حدیث کا ایک فرد بھی زندہ ہے ایک ایک سنت قائم رہے گی قرآن ان بچے جنہوں نے دستار بندی تمہارے سامنے جن کے سر پہ جناب تاج سجایا گیا ہے قرآن ان کے سینوں کے ذریعے محفوظ رہے گا اور ہر حدیث اور ہر سنت قیامت تک اہل حدیث کے عمل کے ذریعے محفوظ رہے گا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
سانو آدھے بعد دی سنت چھاڑ دیو، میں کہ سنت تو شروع کر دیو کہ چھاڑ کچھ چھڑوان دیو، چھڑوانا سوکھ ہے یہ سنت عمل سوکھ ہے۔ آدھے جی نہ کر لئیے تے ثواب ہے، نہ کریے تے گناہ کوئی نہیں۔ میں گالتے تو آڑی بھی پتے دی، کر لئیے تے ثواب ہے، نہ کریے تے میں کہ بندر کو تے جان لگا تے دوئے ہاتھ نال نے جانے جی، میں کہ پھر جانے کر لئیے تے ثواب ہے تے نہ کریے تے گناہ کو نہیں۔ تے میں کہ ایک بندر جی بندہ 5000 روپیہ دے وے تو آڑے جو کسے بندر کھڑا کرے وہ 5000 روپیہ میرے لو تو انو توفہ ہے، جی لے لو تے میں گل توجہ ہے، جی نہ لو تے میں ناراض کوئی نہ تے جی لے لو تے تو آڑا فائدہ ہے۔ انہوں دسو بات تسی کیا صبح رہن دیو، ہر بندہ کسی پا جی لے لئیے نہ لویے تے شاہ اور ناراض کو نہیں، جی لے لئیے تے فائدہ ہے تے او کام کریے جی دے ویچ 5000 روپیہ لبن دے 5000 واسطے لبکدے پہ ہو تے سنت نو آن دیو کریے تے ثواب نہ کریے تے گناہ کوئی نہیں۔ میں پوچھنا یہ رفیہ نماز دے اندر بھی موجود ہو، ہاتھ بھی نالے رکو تے جا بھی رہے ہو، ثواب بھی ہے تے پھر چکو نہ ہاتھ یا تے ہاتھ گھر رکھ کے آؤ نہ چلو دو پیشر چونے پہن دیں ہون گھر پہن ہاتھ کتھو لے آوے جو نہ کریے تے گناہ کوئی نہیں تے ہاتھ نال کوئی نہیں تے گھر پہنے ہاتھ لے آدھا نوی کریے تے گناہ کوئی نہیں۔ کون ہاتھ چکی پھر دے جی ہاتھ نال نے تے ثواب لبو نہ، صرف ثواب ہی نہیں، ساڑھے کو پوچھو اللہ دی قسم ہے صرف ثواب ہی نہیں، یہ تو پڑھے ہو گیا نا حضور دی سنت دے تے عمل دے اجر تے ثواب ویکھے ہو ونا لذت محسوس تو سا چاشنی چکھی ہو گیا۔ رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا سیدنا سرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نام سرق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسکندریہ دے اندر ایک تابعی ہے جو پوچھ دے سرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جڑا سرق ہے یہ دا نام دا معنی کی فرماندے نے دا نام بڑا چور، بڑا چور۔ وہ کہنے لگے بات تسی صحابی ہو تے نام ویکھو سرق بڑا چور تے نام تے بدلو تے توڑا اصل نام کی فرمایا دسنا ہی نہیں، اصل نام نہیں دسنا۔ انہاں کہا کیوں؟ فرمایا میں مدینہ اندر گیا، مدینہ پاک اندر مال دی کچھ میرے کول کمی آئی تو میرے کول ہو گئی غلطی۔ کیڑی ہوئی؟ فرمایا میں لوگن کیا اب مگروں مال آ رہا ہے، میرا لشکر مال دا منڈی چاہ رہا ہے، آٹے دانے دی مدینہ چ کمی سی، مگروں مال آ رہا ہے تو جدوں آئے گا تو رش ہوئے گا، بھیڑ ہوئے گی، ہر بندہ لین واسطے کوشش کرے گا جڑا میں پہلے پیسے جمع کرائے گا نا انہوں میں آندھے نال مال دے دے گا، پہلے پیسے جمع کرو، بندہ پہلے پیسے جمع کرائے مگروں آندھا شوندہ کوئی نہیں پیا، پیسے میں کھا گیا۔ کہیں دن گزرے تھے، شکایت لگ گئی حضور نو تے حضور نے بلایا تے فرمایا بھائی تو ساڑھے کو لکھیو ہے کی کیتا ہی کوئی مگروں آ رہا مال کوئی لیٹ ہو گیا؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں آ رہا، پیسے کون آئے تھے؟ میں آکے بھائی چلو انہیں کو ایڈوانس لو ہونا پھر ویکھی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سرق چور نہ ہو، فرمایا انہوں دے پیسے یا رسول اللہ ہو تو میرے کو لگ گئے۔ فرمایا تو انہوں نال لے جاؤ، انہوں نال لے جاؤ، یہ تو کلو کرواؤ کام، جدوں توڑے پیسے پورے انہوں چھاڑ دیا۔ انہوں نال لے لیا، گھر گئے نا تو دوجہ بھائی آندہ ہے، ایک بھائی کلو پیسے لے ہوئے، دوجہ بھائی آندہ با غلام نو آزاد کرنا بڑا ثواب ہے، یہ تو کل کی کام کرنا ہے، یہ نو آزاد کر دے ثواب لے۔ آندہ میں نے تو آزادی بھی لاب گئی، پیسے اونج لاب گئے، انہیں پیسے معاف کر چھڑے، لیکن اس تو بعد میں اپنے آپ نو سرق یا نہ کیوں یہ لفظ میری حضور دی زبان چو نکلے۔ اگر یہ میرے خلاف ہے، حضور نے غصے چ فرمایا ہے، لیکن نکلے تھے اس زبان چو۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبی علیہ السلام غصے اندر جلال اندر پیار اندر یا غصے اندر ناراضگی اندر آپ نے سرخ فرمائے. صحابی نے اسے نانو اپنے لیے پسند فرما لیا. فرمایا بھاویں دا مانا جیسا بھی ہے. میرے محبوب نے فرمایا غصے اندر فرمایا ہو سکتا ہے قیامت والے دن نبی علیہ السلام دے سامنے پیش ہوا تے حضور نو آقا محبوب جی فرما دن ہور میرے کول عمل کوئی نہیں بس اے ہوئی عمل ہے کہ تواڈا رکھیو ہے نام توڑی زبان پاچو نکلے ہوئے نام او میں بچا کے لے آیا نام اوہی ہے جو توڑی زبان پاچو نکلے آئے یہ نام میری پہچان بن گیا ہے لہذا میں نے اپنا نام نہیں یہی نام میرا میں نے سورہ کیا کرو. حضور نے باہمیں غصی اندر فرمائے. ایک اور حدیث سنو سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول انہاں دا نام بھی سفینہ ہے. فرماندہ نے انہاں دے شگرد کہ میں 8 دن استاد جی کو رہا سفینہ رضی اللہ عنہ حدیث پڑھتا رہا حدیث ویکھدا رہا میں جان لگا تے میں کہ استاد جی جڑا تھوڑا نام ہے سفینہ یہ دا کی معنی ہے. فرمایا سفینہ عربی جنوں آندے ٹھیک کشتی. فرمایا تھوڑا اصل نام ہے ہی. فرمایا نہیں اصل نام تے ہو رہے. فرمایا وہ کیڑا ہے. فرمایا وہ لینا ہی نہیں تے دسنا ہی نہیں. استاد جی کیوں صحابی رسول کی فرماندن کہ میرا نام سفین ہے. وہ شاگرد کی پوچھتا ہے توڑا اصل نام جڑا ماں باپ نے رکھیا وہ کیڑا ہے. فرمایا دسنا بھی نہیں نام لینا بھی نہیں. وہ نام چھپ گیا ختم ہو گیا ہے. وہ نام مستور ہے پوشیدہ ہو گیا ہے. اے نام اگے آ گیا ہے. نام معروف و مشہور ہو گیا ہے. من سارے سفینہ دن فرمایا کیوں سفینہ دن فرمایا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سفر دے اندر نے راستے تے نا صحابہ آئے یا رسول اللہ ریت تے گرم تے بھی ٹھرنا تے چلنا تے بڑا مشکل ہے تے اسا نال اپنا سامان بھی چکے ہویا ہے راشن بھی چکے ہویا ہے سامان بھی نال چکے ہویا ہے نال دھوپ نال گرمی تے نال ریت تے ٹھرنا تے چلنا پیر کھوپ جاندہ ہے. یا رسول اللہ ساڑھے کو لائن تے نہیں ٹھریا جاندہ ہوتے سامان چکے ہویا ہے. حضور نے فرمایا تھاکے اور سامان چکے. یا رسول اللہ ساڑھے کو یہ ٹرانا ہے تو پھر سامان ساڑھا ہے تو کوئی انتظام کرو. ساڑھے کو سامان سمیت نہیں چلیا جاندہ. آپ نے فرمایا میرے پیارے انج کرو ایک چادر بچھاؤ. چادر بچھائی. فرمایا جو تے آپ نے سارے جتنے ساتھی ہو نا سارے سامان ہے تو رکھو. سامان رکھیا. فرمایا انہوں گرڑی بنو بنی. فرمایا سیدنا سفینہ نو. فرمایا سفینہ جی یا رسول اللہ. فرمایا اے سارے اندر تو چوک. یا رسول اللہ ایک تو چکیا نہیں جاندہ تے تسی فرمایا سارے اندر بان کے تے میں چکا میں بھی تے نال ہی ٹورنا ہے. فرمایا چوک تو میرا حکم ہے چوک لے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اختیار ہی نہیں رہا سی نا سفینہ. فرما دن میں سامان چکیا جو اپنے سر تے رکھیا تھے آپ نے فرمایا اے میری کشتی ہے. حضور فرما دن اے میرا سفینہ ہے میری کشتی ہے. جو میں بیڑی تے کشتی ایک سامان پورا چوک لین دی ہے نا. فرمایا میری کشتی ہے. میں نے عربی فرمایا سفینہ ہے. فرماندن اللہ دی قسم جدو میں سارے اندر سامان چکیا تے آخری منظر تک چوک کے لے گیا. ساروں تے سامان میرے تے آئی لیکن میں لگ دا انجائی میں چکے ہوئی کوئی نہیں. آپ فرماندن اس دن اگر نبی علیہ السلام ایک دو صحابی دا پیار ویکو 1 2 3 4 5 6 7 اگر 7 اونٹھاں دے برا بوجھ 7 اونٹھاں دا بوجھ اگر میں تو رکھ دیتا جاندہ تے میں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا. میں انج لگتا ہی جو میرے سار تے شاہی کوئی نہیں. سارے نو چکیا نہیں سی جاندہ. میں سارے اندر سامان چک لیا. اس دن تو بعد میں نو سفینہ کیا گیا کشتی کیا گیا. پھر ساری زندگی میں اپنا نام نہیں لیا. میں یہی کیا میں حضور دا سفینہ میں رسول اللہ دا سفینہ. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. آ جاؤ بہ جاؤ کدھر جان جاؤ بہ جا پتر بہ جا. وہ گئی ہے وہ واپس آ جائے گی. وہ ہاں تم بہ جا.
بشرا وہ آ جائے گی واپس، تم بہ جا۔ وما وہ قیدی نمبر 804 دی آلیہ گم ہو گئی ہے نا، وہ لین یہ لبن جا رہے ہیں۔ وما کان لمومن ولا مومن، دعا کرو اللہ 804 میں جلدی رہائی دے۔ بس یہی میں ویکھنا سی آمین کہنے والے کتنے بیٹھے، پتہ لگ جاندہ نا کیڑے کیڑے بیٹھے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اہل حدیث جوانو، سنت سڑا امتیاز ہے، سنت سڑا نشان ہے، سنت سڑا شعار ہے، سنت اہل حدیث دی روح اور دی غذا ہے۔ سنت بغیر دین نہیں، سنت بغیر اسلام دا حسن و جمال نہیں، سنت بغیر شجرہ اسلام، اسلام میں درخت دا انہوں جدہ ہوتے جس درخت دے ہوتے کوئی پتہ نہ ہوئے، کوئی ٹہنی، کوئی پھل نہ ہوئے، ایویں جی سنت نہیں تو سمجھو کہ درخت خالی ہے۔ سنت ہی اسلام دے درخت دا پھل ہے، یہی سبزہ ہے، یہی پتے نے، یہی دا سایہ ہے۔ اس سنت سائیڈ پوری امت بیٹھی ہے۔ ساڑھے اسلاف نے ایک ایک سنت واسطے سفر کیتے ہیں کہ سنت واسطے قربانیاں دیتی آنے۔ یہ سنت نہیں سی مجھے دسو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جز رفع یدین الگ کتاب کیوں لکھی؟ روایہ جناب صحیح البخاری میں 5 احادیث رفع یدین دیا آگئیاں سن، اس تو باوجود امام بخاری رفع یدین پر الگ کتاب لکھن دی لوڑ کیوں پئی؟ آپ نے جز رفع یدین کیوں لکھا؟ آپ نے سورۃ فاتحہ کی حدیث بخاری میں لکھ دیتی سی کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں، اس کے بعد پھر جز القرات لکھنے کی ضرورت الگ کیوں پڑی؟ جناب امام کے پیچھے فاتحہ پر ساری احادیث اکٹھی امام صاحب کو کرنی کیوں پڑی؟ پھر امام بخاری نے اپنی کتاب جز رفع یدین پر کتاب لکھ کے کیوں لکھا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ ڈر جائیں جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ رفع الیدین کی کتاب میں رفع الیدین کے مسئلے پر جز اسے کتاب کو کہا جاتا ہے جو ایک مسئلے پر لکھی جائے۔ رفع الیدین پر امام بخاری نے الگ کتاب لکھ کے الگ جز لکھ کے یہ آیت کیوں لکھی؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ آیت کیوں لکھی؟ امام بخاری رفع الیدین کے مسئلے پر اس آیت کو کیوں لکھا کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی گرفت عذاب نہ آ جائے ان پر۔ لہذا اس سنت کا مذاق آج اگر کوئی اڑائے گا، اس سنت کی کوئی تحقیر کرے گا، اس سنت کو اگر کوئی معمولی جانے گا تو ہم اس کا راستہ روکیں گے، رکاوٹ بنیں گے، دیوار بن کے آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہماری لاشوں سے گزر کے ہی کوئی یہ سنت کو مٹا سکتا ہے، نہیں مٹنے دیں گے، نہیں مٹنے دیں گے۔ اپنی اولادیں، اپنا مال، اپنا تن قربان کر دیں گے، لیکن سنت کو بیان کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ توجہ ورمائی عمر ثانی جنن کیا جاندہ ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عدل کا نشان سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک بندے نہ ناراض نے جدا نام عبداللہ بن عامر ہے۔ ایک بندہ درمیانی پیا کہ صلح کرا دیتے جائے۔ عبداللہ بن عامر کہنے لگا میری صلح کروا، امیر المومنین ناراض نے، خلیفۃ المسلمین ناراض نے، اللہ دا ولی ناراض نے، امام المتقین عمر بن عبدالعزیز ناراض نے، مینوں راضی کر دیو۔ وہ بندہ آیا کہنے لگا امیر المومنین تسی ناراض ہو ایک عبداللہ بن عامر نال؟ فرمایا جی ہاں میں ناراض ہاں۔ امیر المومنین نے خلیفۃ المسلمین اللہ سان کوئی اینج دا حکمران دے جدے دل وچ اینج محمد دی سنت دا کیا ہو؟ کہو آمین۔ یا اللہ انہاں سارے وجوہاں تو بچا لے، اللہ اینج دا کوئی حاکم دے دے، اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے، اللہ اس ملک میں کوئی امام عادل دے دے، اللہ اس ملک میں کوئی متقی و پرہیزگار مواعظ توحید پرست دیندار شریعت کا پابند کوئی حکمران عطا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک عمر بن عبدالعزیز جیسا امام اور خلیفہ عطا کر دے۔
اللہ اس امت کو سینہ عمر جیسا کوئی حاکم عطا کر دے۔ ضرورت ہے اس وقت پوری دنیا میں قیادت کا فقدان ہے، کوئی ایسا قائد اٹھے جو پوری دنیا میں سنیت کو پھیلا دے اور توحید اور سنت کو غالب کر دے اور اس کے لیے آواز اٹھائے۔ ضرورت ہے فلسطین کی آزادی کے لیے ایسی قیادت کی، ضرورت ہے غزہ کی آزادی کے لیے ایسے قائد کی۔ دنیا قیادت سے محروم ہو چکی، افراتفری کا شکار ہے۔ یہودیت کے پاس قیادت موجود ہے، عیسائیت کے پاس قیادت موجود ہے، رافضیت کے پاس قیادت موجود ہے۔ وہ رافضیت کو پھیلانے کو غالب کرنے کی سازش پوری دنیا میں جاری ہے۔ اے اللہ اہل سنت کو کوئی ایسا امام دے دے، کوئی ایسا قائد عطا فرما دے جو پوری دنیا میں توحید اور سنت کو غالب کر دے۔ آمین، میری یہ دعا کے ساتھ آمین کہیے۔ اے اللہ ایسا امام دے دے، ایسا متقی اور پرہیزگار اور عادل حکمران اس امت کو عطا کر دے۔ اللہ اس امت کے توڑ پر، اس انتشار پر رحم فرما دے۔ اے اللہ اس امت کی یہ سیاسی جو قیادت کا فقدان ہے، اللہ کوئی ایسا قائد ہم گارے اندر سے پیدا فرما دے جو اس امت کو سنبھالا دے اور توحید و سنت کو، دین کو، تیرے پیغمبر کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے کہا گیا آپ عبداللہ بن عامر سے ناراض ہیں، عبداللہ بن عامر سے کیوں غصے میں ہے؟ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ جواب سنیے وقت کے حاکم کا، جواب سنیے عمر ثانی کا، جواب سنیے امام المتقین کا۔ تقوی کا عالم سننا ہے تو این سنو۔ گھر آئے نا تو بچیاں نے منہ دے ہوتے کپڑا رکھ کے تے نقاب کر کے تے منڈاسا مار کے تے منہ چھپا کے ملیاں دھیاں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دیا لونڈی نے بلایا تے فرمایا میری دھیاں میں جدو آیا میں اس طرح ملیاں کوئی میرے کو خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے؟ فرمایا لونڈی نے نہیں امام صاحب اس وجہ سے نہیں، انہوں نے پیاز سے کھانا کھایا تھا آج، پیاز دی منہ چو سمیل آ رہی آئی، تھوڑا حیاء دی وجہ تو امیر المومنین تے گھارے دھیاں پیاز نہ روٹی پی کھانی، وقت چے پیاز تو علاوہ گھر شے کون آئی۔ تو پھر دھیاں نے بلایا ہے تو فرمایا بیٹیو تو ہانوں میں سونے دے نوالے کھوا سکنا لیکن قیامت آل دن جہنم تو تن پھر کون بچا سی، ان پیازہ تے گزارا کر لو تے دے بدلے اللہ تنو جنت یا نعمتہ دے سی۔ یہ امیر المومنین، یہ ہے خلیفۃ المسلمین جن پر کرپشن کا، لوٹ مار کا، چور بازاری کا کوئی الزام نہیں ہے۔ پوری امت متفق ہے، ہر مسلمان متفق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے متقیوں کے امام ہے۔ جواب سنیے کیوں ناراض ہے عبداللہ بن عامر سے؟ وقت کا حاکم ہے یار، حاکم نہ ہوتے کوئی چھوٹی چھوٹی گال تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، دینی کسی مسئلے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جواب سنی عمر بن عبدالعزیز کا، فرمایا میں اس سے کبھی سلو نہیں کروں گا، اس کو میری محفل اور مجلس اور میرے دفتر میرے ایوان میں مت لانا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس کا بھائی رفع الیدین کرتا ہے اور یہ اس کو لاٹھیاں مارتا ہے، جو رفع الیدین پر غصہ کرے عمر بن عبدالعزیز اس بندے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ وقت کا حاکم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ویکھیا ایک بندہ نماز پہ پڑھتا ہے رفع الیدین تو بغیر نہ وہی کرو تامی ٹھیک، تیرے ابے در آج نہ کریے تامی ٹھیک، رفع الیدین تو بغیر نماز پہ پڑھنا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے ویکھیا، صحابی رسول ویکھیا ہے، عمر فاروق دا بیٹا ہے، وہی جنہوں حضور فرمائی تہجد نہ چھڑیں، وہی صحابی عبداللہ بن عمر جنہوں حدیث بخاری چے حدیث ہے رسول اللہ فرمایا میری امت نیک بندہ جڑا ہے عبداللہ بن عمر ہے، جنہوں حضور رجل و صالح کہیں۔ پتہ کی کرتا ہے؟ ایک بندہ نماز میں پڑھتا رفع الیدین نہیں پہ کرتا تو عبداللہ بن عمر کو کی فرمانا چاہیے ہے اس تو بغیر بھی ہو جاندی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پتر نہ کیتا کر، کوئی نہیں لوڑ، اینج بھی ٹھیک ہے تے اینج بھی ٹھیک ہے تے اتھے بھی ٹھیک ہے تے اتھے بھی ٹھیک ہے، احتیاط بان لو یا اتھے بان لو، اتھے جتھے لے جاؤ اپنے گھر، اتھے بھی تے جتھا بھی، اتھے بننگ جتھے مصطفیٰ نے بننا۔ ہمیں سبق سکھاتے ہو حضور کی سنت کو تحقیر کرنا چاہتے ہو، سنو عبداللہ بن عمر کی غیرت کو سلام پیش کیجئے۔
ویکھیا بندہ رفیع دین تو بغیر نماز میں پڑھدا ہے تو اللہ بن منو کی چاہیے سی نماز پڑھن تو بعد انہوں سمجھان دے انج نہیں کیتا کنکری چکی ہے زمین تو دے ماری ہے فرمایا تو انج نماز پڑھنا جو میرے مصطفیٰ نہیں پڑھی تو حضور دی سنت تو ہٹ کے پہ نماز پڑھنا ہے عمل کیڑا پہ کرتا ہے رفع الیدین کے بغیر رکوع جا رہا تھا رفع الیدین کے بغیر رکوع سے اٹھ رہا تھا عبداللہ بن عمر نے کنکریاں ماری ہے اس بندے نو اساڑنوں اللہ تعالیٰ نے صحابہ علی انشاءاللہ غیرت بخشی کہو انشاءاللہ تُسی آندھو رفع دین تو بغیر نماز جڑا پڑھ دا انہوں کو جنا کو حجی تو اسی آندھے پہ اسی آنے با حضور کیتا ہے حضور کیتا ہے حضور نے کیتا ہے حضور دی سنت ہے حضور دا طریقہ ہے حجی تو وقت ہونا سا تو انہیں کنکریاں مارنی ہیں بدبخت ہو کہو انشاءاللہ علامہ شہید بھی ہیں تسی آتے ہو اس ویلے علامہ شہید نے قدم بتاؤ از تو آڑے نالا وہ جنت البقیع پہنچ گئے تسی اتھے ہی بیٹھ نال چلنا بڑا اوکھا ہوندہ ہے چل سو پھر انشاءاللہ احیاء سنت کی تاریخ کا اعلان ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ پورے ملک میں ہر چوک چورائے میں ہر جلسہ ہر پروگرام احیاء سنت سنت کو زندہ کرنا سنت کو پھیلانا سنت کا مقام سنت کی اہمیت سنت کا درجہ سنت کی فضیلت سنت کی اتباع سنت کی پیروی سنت زندگی سنت موت سنت کامیابی سنت ہی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے سنت کی وجہ سے قبر روشن ہے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے حوض کوثر کا جام ہے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے پیغمبر راضی ہیں پیغمبر خوش ہیں گناہوں کی معافی اللہ کی محبت کا خبر ہے قرآن میں سنت کی پر عمل سے پیغمبر کی معیت میں جنت کا داخلہ ہے پیغمبر کا پڑوس ہے رسول اللہ کی شفاعت ہے اور جو سنت سے محروم ہے وہ شفاعت رسول سے محروم ہے جو سنت سے محروم ہے اس کی نماز میں اس کے اعمال میں وہ روشنی وہ چاشنی نہیں ہے ہم انشاءاللہ ایک ایک سنت پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے اور پھیلائیں گے مسئلہ اہل حدیث نام ہی پیغمبر کی سنت کا ہے کہو انشاءاللہ 4 منٹ دی معذرت اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین